دو سامنے ہیں، دونوں پہ پریشان ہے۔ ایک تو انہوں نے نیا لا پاس کیا ہے، الیکشن ترمیمی بل، جس میں ریٹائرڈ ججوں کو ٹریبیونل میں لگانے کے لیے قانون پاس کیا گیا۔ قومی نے پہلے پاس کر دیا تھا، سینٹ نے آج ابھی پاس کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رولا جو فارم 45 47 کا ابھی تک ویسے حل نہیں تھا، وہ اب ریٹائرڈ جج لگا کے حل کریں گے۔ اور ابھی پتن والے صاحب ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں لاہور کے حلقوں کا 20 صوبائی کے حلقوں کا نتیجہ اس وقت جاری کیا گیا جب ایک بھی فارم 45 الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا۔ دیکھیں پاکستان میں جس فارم پہ نتیجہ بنانا ہے وہ ہے ہی نہیں، نتیجہ جاری ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ کچھ کہتے ہوئے بھی بہت افسوس ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ یہ دل کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے لیکن منتخب نہیں۔ ابھی آپ نے میرے کیا نام ہے اس کا بھی جو بول رہا تھا، سرور باری صاحب۔ ہاں باری صاحب، یہ اے سی پی کا ہے، الیکشن کمیشن کا پتن ایک ایسوسیشن ہے جو یہ الیکشن کے پروسیس۔ ہاں ٹھیک۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 45 فارم نہیں، جو ہے وہ جیلی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، جو ہم کہتے ہیں 8 فروری کا الیکشن رگ ہے، دھاندلی زدہ ہے، ڈرامہ ہے، الیکشن نہیں آکشن تھا، لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں غدار کہا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا الیکشن بالکل ٹھیک تھا، نہیں، کامران مرتضیٰ۔ ہاں الیکشن ٹھیک تھا، ہاں اس نے کہا بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن میں وہ الگ بات ہے۔ کامران مرتضیٰ سے جج نے دہرا کے پوچھا، انہوں نے دہرا کے بھی کہا کہ ہاں جی وکیل نہیں، عہدیدار بھی ہیں شاید پارٹی نہیں، پارٹی کا عہدیدار نہیں ہے، البتہ مرکزی شورا کا رکن ہے، لیکن عہدیدار نہیں۔ وہ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس نکالیے گا جی، ابھی دوبارہ سنا دیتے ہیں کہا ہوگا۔ سر ڈائریکٹ سوال تھا، کوئی ابہام نہیں تھا۔ ہم نے 2 سیٹیں آپ کو ملی ہیں اضافی میری بات کے پی اسمبلی میں۔ میری بات سے اچھا، وہ مخصوص نشستیں کی بات آپ کر رہے ہیں اسی کیس میں انہوں نے کہا الیکشن بھی ٹھیک ہوا، الیکشن کمیشن نے ٹھیک کہا۔ نہیں، میں ہماری پارٹی کا موقف ابھی ریسنٹلی مولانا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، ہمیشہ جو وہ بات کر رہے ہیں الیکشن کے بارے میں، ان کا کیا موقف؟ سپریم کورٹ میں یہ موقف خود آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں اس کا مجھے علم نہیں۔ اس کا اگر میں وکیل ہوتا پھر آپ سنتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ وکیل ہوتے، آپ کیا کہتے؟ میں کہتا کہ الیکشن کمیشن کا رول ہی نہیں تھا، الیکشن کمیشن کا کردار ہی نہیں تھا۔ جب الیکشن کمیشن کا رول ہی نہیں ہے، کردار ہی نہیں ہے، تو اس کی وجود نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب 45 ہے نہیں، 47 لوگوں کے پاس ہے اور وہ ادھر بیٹھے ہیں اسمبلی میں، 45 ان کے پاس ہے یا ان کے پاس ہے، ان کو اندر آنے نہیں دیتے ہیں، یہ الیکشن ہے؟ یہ تو الیکشن نہیں ہے یار، یہ تو نیلام گر تھا، یقین سے نیلام گر تھا۔ بلوچستان کا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ تو ایک نیلام، ایک منڈی لگی ہوئی تھی پیسوں سے، پیسوں کا نتیجہ پیسوں سے آتا تھا۔ بالکل 2 چیزیں تھی اس بار الیکشن میں، ڈنڈا اور پیسہ۔ پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ اور ایک سیٹ کا کیا ریٹ تھا؟ ڈنڈا اور دھندا ہے جی، ڈنڈا اور دندا، یہ بات بالکل ایک سیٹ کا کیا ریٹ تھا؟ کتنے پیسوں میں ایک انتخاب جیتا جا سکتا؟ ایسا بھی ہے کہ 35 کروڑ روپے دیے گئے، 35 کروڑ 35 کروڑ ایک صوبائی کی سیٹ کے، ایک صوبائی سیٹ کے، بڑا ڈیسپریٹ ہوگا۔ 21 کروڑ ایک دفعہ کی دیے گئے، اور اس کے بعد 15 کروڑ غالباً یا 14 کروڑ یہ الیکشن جس دن ہوا اس کے بعد 6 بجے کے بعد۔ 35 کروڑ سے مطلب اس کے پاس گولڈ مائن آ جانی ہے، 35 کروڑ کہاں سے آئے گا اس کے بعد؟ جب آپ خود اندازہ لگائیے کہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہے، کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہی لوگ کرپشن کے ہیرو بن چکے ہیں۔ شیخ وقاص صاحب، کرپشن کے لیے دلالی کیا جا رہا ہے، آپ خود اندازہ لگاؤ پھر کرپشن کیسے ختم ہوگا؟ آپ کہتے ہیں معیشت کو مضبوط کرنا ہے، معیشت کو کیسے مضبوط کرنا ہے؟ آپ کے گندم میں 300 ارب روپے کا سکینڈل ہوا، 400 ارب صرف کسانوں کا نقصان ہوا۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے ہڑپ کیا ہے؟ تباہ ہو گیا جی، کسان تو تباہ ہوا۔ 35 کروڑ پہ کی شیخ وقاص صاحب، اگر ایک سیٹ صوبائی کی بک سکتی ہے تو پھر تو اس سے بھی زیادہ ہے، ساری سیٹیں آکشن کرنی چاہیے، کافی ریونیو اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے وہ کم قیمت کی جو تھی وہ بتایا۔